بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ محترم و معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ مسجد کے آداب کے بارے میں۔ مسجد جو کہ اللہ رب العزت کا یہ مقدس گھر ہوتا ہے، جس کا ادب کرنا، احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم و ضروری ہے۔ تو ناظرین محترم، آج ہم سیکھیں گے کہ مسجد کا آداب کو کیسے ملحوظ رکھے، اس کی تعظیم کیسے کرے، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جب ہم مسجد کے اندر داخل ہو تو طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ پہلے سیدھا پیر داخل کرے، اس کے بعد بایاں پیر، پھر اس کے بعد دعا بتلائی گئی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نفل نماز تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے۔ پھر اس کے بعد مسجد کے اندر جو ہے آپ جو بھی نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھ جائے، اور پھر جو تلاوت یا ذکر ہو وہ جو ہے دھیمی آواز سے ہونی چاہیے، کیونکہ اگر دوسرے لوگ اگر عبادت میں مصروف ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرے ذکر میں مصروف ہے، یا کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو پھر اس کی عبادت میں، اس کے ذکر میں جو ہے خلل پیدا ہو سکتا ہے، ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ دھیمی آواز سے جو ہے تلاوت کرے، دھیمی آواز سے ذکر کرے۔ اور پھر اگر کوئی شخص مسجد کے اندر کوئی عبادت نہیں کر رہا، صرف خاموش بھی اگر کوئی بیٹھتا ہے، صرف خاموش بھی اگر کوئی بیٹھ رہا ہے مسجد کے اندر، تو وہ اس کا بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں جو ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر سانس کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے گھر کی جو ہے برکت ہے کہ اگر کوئی خاموش بھی اگر کوئی بیٹھ رہا ہے تو اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حکم ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے فضول کی گفتگو یعنی دنیاوی گفتگو ہرگز نہ کریں۔ اس کی بہت بڑی وعید آئی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ کے گھر میں جو ہے دنیاوی گفتگو کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اس طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں جس طریقے سے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی آگ کے اندر جب ہم لکڑی ڈالتے ہیں تو وہ لکڑی باقی نہیں رہتی، بلکہ جو ہے وہ ایک راغ بن جاتی ہے، جل کے خاکستر ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے، اللہ کو یاد کرنے کے بجائے جو ہے دنیاوی گفتگو میں اگر مصروف ہو جاتا ہے تو پھر ایسے شخص کے نیکیوں کو بھی جو ہے اس کے نام اعمال سے اسی طریقے سے مٹا دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے آگ کے اندر لکڑی جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح جو ہے نیکیاں جو ہے اس کے نام اعمال سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اتنی بڑی وعید آئی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے آداب کے اندر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کھانا پینا جو ہے منع ہے۔ ہاں، اگر کوئی معتکف ہے، اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے جو ہے اجازت ہے کہ وہ جو ہے کھا پی سکتا ہے، لیکن جو صرف عبادت کی نیت سے غرض سے گئے ہیں مسجد کے اندر تو ان کے لیے جو ہے مسجد میں کھانا پینا جو ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے، ان کے لیے منع ہے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے جو ہے مسجد کے اندر جو ہے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے تو ٹیک لگا کر بیٹھنا بھی جو ہے مسجد کے اندر جو ہے منع ہے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اور پھر ناظرین محترم، اسی طریقے سے دور حاضر میں ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے، تو اس چیز کو بھی ملحوظ رکھے کہ مسجد کے اندر ہم جب داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے موبائل کو جو ہے ہم سوئچ آف کر دے، بند کر دے، یا پھر اس کی آواز کو کم کر دے، میوٹ کر دے۔
مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو ہے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ عبادت میں مصروف ہے، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، خود جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے جیب کے اندر جو ہے موبائل فون ہے اور وہ بج رہا ہے، تو خود کو جو ہے عبادت میں خلل، اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں جو ہے عبادت کے اندر ان کو خلل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسجد کا جو ہے جو خشوع و خضوع کا جو ماحول رہنا ہے اس کے اندر بھی جو ہے خشوع و خضوع کا ماحول نہیں رہتا ہے۔ تو اس کی اپنی ایک روٹین بنا لی، ایک عادت بنا لی کہ ہم مسجد میں داخل ہو تو اس سے پہلے جو ہے اپنے موبائل کو بند کر دیں۔ یہ مسجد کے آداب کے بارے میں آپ نے سماعت کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے مسجد سے ہم جب باہر نکلے تو پہلے حکم ہے کہ بھئی اپنا بایاں پیر باہر نکالے، پھر اس کے بعد اپنا سیدھا پیر، اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اس طریقے سے دعا کرتے ہوئے مسجد کے باہر نکلے۔ تو ناظرین محترم، یہ مسجد کے آداب کے متعلق آپ نے سماعت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔